اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراة وآتیناہ الانجیل فیہ ہدی ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقفینا علی آثارہم، اور بھیجے ہم نے انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر بعیسی ابن مریم، عیسیٰ جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں علیہم السلام، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان سے پہلے ہیں، من التورات، تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل شریف عطا کی، فیہ ہدی ونور، اس میں بھی ہدایت ہے اور روشنی ہے، ومصدقا، اور یہ انجیل شریف بھی تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من التوراۃ، اس کی جو اس سے پہلے ہے تورات شریف، وہدن، اور یہ انجیل شریف میں ہدایت بھی ہے، وموعظہ، اور نصیحت بھی ہے، للمتقین، تقوی والوں کے لیے، اللہ تعالی ہمیں بھی پرہیزگاروں میں سے شمار فرمائے۔ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، انجیل والے بھی، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے انجیل میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ ہیں فاسق، اللہ تعالیٰ کے نافرمان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسِی ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یدیہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 اور 47 سے۔ گزشتہ آیات سے اللہ وحدہ لا شریک نے تورات شریف کا ذکر، پھر تورات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کا تذکرہ تھا، تورات شریف کی عظمت اور شان مقام کا ذکر پروردگار عالم نے فرمایا۔ اب ان آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول اور ان کے بعثت، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنانا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انجیل شریف کتاب عنایت فرمائی ہے اس کا ذکر ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسِی ابْنِ مَرْیَم، ہم نے گزشتہ ہزاروں انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر ہی عیسیٰ جو حضرت مریم کے بیٹے تھے، قرآن کریم میں جگہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والدہ کا تذکرہ اس لیے آتا ہے، یہ عیسائیت کے عقیدے پر تردید ہے کہ وہ عیسیٰ ابن اللہ کہتے تھے، تو قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا کہ نہیں، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ کون ہیں؟ ابن مریم ہے، وہ مریم کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ نے بن باپ پیدا فرمایا ہے، تو ان کو ابن اللہ کہنا یہ غلط تصور اور عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، ہر نبی کا جہاں اور فرائض ہیں تو ایک فرض منصبیہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ پیغمبر اور اس کی شریعت کی تصدیق کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ جو پیغمبر آئے اور وہ کہ نہیں وہ سب فارغ تھے، جو میں کہوں گا یہی صحیح ہے، نہیں، ایسا نہیں، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اسی بات کی دعوت دی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لیا اس پر جو میں نے اتارا ہے اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کے جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن تورات کا انکار نہیں کرتا، قرآن انجیل کا انکار نہیں کرتا، ہاں تورات اور انجیل میں جو خامیاں، جو تحریفات، جو کمی بیشی،
انہوں نے کی تھی اس کی نشاندہی ضرور کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ کئی چیزیں ایسی تھی جو بنی اسرائیل پر حرام تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو حلال قرار دیا۔ تو کئی چیزیں ایسی، اسی طرح کئی چیزیں دیگر امتوں میں شرائع میں حرام تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ان کو جائز قرار دیا گیا۔ تو ہر نئی شریعت، پرانی شریعت میں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کا ساتھ ساتھ اس کی نشاندہی اور اس کی تصدیق کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پیغمبر نہیں تھے، دونوں جہانوں کے سردار نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں، اور کوئی شک نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قریب زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تصدیق کرنے والے ہیں تورات کے، اور وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی مستقلاً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی انجیل شریف، اور فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہدایت ہے، روشنی ہے، رہنمائی ہے، اور وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، انجیل شریف بھی باقاعدہ تورات شریف کی تصدیق کرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ انکار کرے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت ہے، موعظہ، نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ تقوی یہ بنیاد ہے، تقوی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پرہیزگاری، قرآن کریم بھی ہدی للمتقین ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ انجیل شریف بھی کیا ہے؟ موعظۃ للمتقین ہے، نصیحت اس سے وہی حاصل کرے گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے گا، ورنہ اگر نافرمانیوں سے نہیں بچے گا تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ دل کالا سیاہ ہو جائے گا اور پھر ہر چیز اس کے اوپر سے گزر جائے گی، اندر جگہ ہی نہیں پکڑے گی۔ جب اندر جائے گی نہیں تو دل کو تالے لگ جائیں گے، جب تالے لگ جائیں گے تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل میں نازل فرمایا ہے تو اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب اگر اہل انجیل انجیل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو انجیل یوحنا میں باقاعدہ یہ بات اب بھی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بس میں جانے والا ہوں، اب دنیا کا سردار آنے والا ہے، دنیا کا سردار آنے والا ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ میں تو اس کے جوتوں کو ٹھیک کرنے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ جب یہ بات ہمارے ایک عالم نے کہی تو کچھ پادری آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ انجیل میں اس آیت کے مطابق تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ہم تو اس سے نعوذ باللہ مراد شیطان لیتے ہیں۔ تو بدبختو تم شیطان کو دنیا کا سردار مانتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن بس یہ ہے کہ جب ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں، ورنہ قرآن کریم میں تو صاف الفاظ میں ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بنی اسرائیل، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں تورات شریف کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں میرے بعد آنے والے عظیم الشان پیغمبر جن کا نام اس میں گرامی ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی، میں کون ہوں؟ رسول اللہ مبارک فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی تو وہاں دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے ربنا وبعث فیہم، ربنا وبعث فیہم، الہ العالمین ہماری اولاد میں سے مبعوث فرمانا رسولاً عظیم الشان پیغمبر۔ وہ کون ہے؟
حضور صلی اللہ، یہ وہ دعا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی میں وہ بشارت ہوں، وہ خوشخبری ہوں. شیطان کی بھی کوئی خوشخبری دیتا ہے؟ ہاں، اور شیطان تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں، آدم علیہ السلام جنت سے کیوں نکلے؟ شیطان نے برگلایا نا، وہ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا. لیکن ہوئے بدرا بہانہ بسیار، جس نے بات نہیں ماننی تو نہیں ماننی. اور فرمایا ورؤیا امی، میری والدہ جو سچے خواب دیکھا کرتی تھی، یہ میری والدہ کے خواب ہوں میں جو دنیا میں آیا ہوں. بہرحال تو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اہل انجیل کو چاہیے کہ جو اللہ نے انجیل میں نازل فرمایا اس کے مطابق فیصلہ کریں. اب اگر فیصلہ کریں گے تو رسول اللہ مبارک کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے ہم سب کو مانتے ہیں، مسلمان سب کو مانتے ہیں، پھر بھی کیا ہیں؟ برے ہیں اور مجرم ہیں. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. لیکن پھر بھی کیا ہے، وہ بدبخت عیسائی رسول اللہ مبارک کو نام پسند نہیں کرتے، رسول اللہ مبارک. اسی طرح یہودی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی وہ پرامن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پرامن ہے. اور ہم ہی کیا ہے؟ دہشت گرد بھی ہم ہیں، بنیاد پرست بھی ہم ہیں، سارا کچھ ہمارے. اللہ اکبر. لیکن یہ ہماری غلطیاں ہیں، ورنہ یہ ایسے تھے نہیں، یہ ہماری غلطیاں ہیں. ہم دنیا کے اس میں چلے گئے، ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. عجیب بات ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا. ایک موقع پر یہ ہوا کہ ایک صحابی ہزاروں کے مجمع میں گھس گیا تو دوسرے نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک کے میزبان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری. کیا مقام ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہر بندے کی خواہش اور تمنا یہ کہ حضرت ہمارا مکان حاضر ہے، حضرت اب ہمارے ہاں یہ ہمارا بالا خانہ حاضر ہے، ہمارا مکان خالی پڑا ہوا ہے. حضور نے فرمایا دعوها، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنها مأمورة من اللہ، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر جا کر بیٹھ جائے گی. اچھا، چلتے چلتے پہلے یہ اونٹنی گئی جہاں مسجد نبوی ہے، یہاں بیٹھی، تھوڑی دیر بیٹھی پھر اٹھ گئی، یہاں سے اٹھی پھر آگے چلتے چلتے جا کر ایک چھوٹا، پرانے زمانے میں یہ بڑے بڑے کھلے کھلے گلیاں نہیں تھی. ابھی بھی آپ اندرون شہر میں چلے جائیں تو گلیاں کتنی ہیں، اس لیے تو محبت زیادہ تھی، اسی لیے کیا تھی، لوگوں میں محبت بھی زیادہ تھی. اب کیا ہے، کہتا جی ماشاءاللہ وہ فلاں سوسائٹی جو ہے اس کے جو اندر کی گلیاں ہیں وہ بھی 50-50 فٹ کی ہیں. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا منہ ہی نہ دیکھیں، 50-60 فٹ دور ہو تاکہ پتہ ہی نہ چلے. اس دور میں بھی گلیاں چھوٹی چھوٹی تھی. اونٹنی گئی اور گلی میں بیٹھ گئی. اب یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ گھر ہے کہ یہ گھر ہے. اس نے فوراً سر اٹھایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر رکھ دیا کہ تمہیں فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ کس نے کرنا ہے. کتنا بڑا مقام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور نے فرمایا ایوب، ابو ایوب سامان اٹھاؤ، سامان اندر لے جاؤ. اور دوبارہ پھر اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی دوبارہ پھر موڑی واپس آئی. اب جب واپس آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ وہاں پر بیٹھ گئی. فرمایا بھائی یہ
زمین یہ جگہ کس کی ہے؟ پتہ چلے یہ 2 یتیموں کی تھی۔ فرمایا یہاں پر بیٹے ہم نے ان کو بلاؤ، بیٹا ہم نے یہاں پر مسجد بنانی ہے۔ انہوں نے کہا جی حاضر ہے۔ فرمایا نہیں ہم ایسے نہیں لیں گے، ہم ہوتے ہم کہتے اللہ سے اور کیا چاہیے، نیکی کا کام تو پہلے کیا کرتے اس کو تیار کرتے، نیکی کا کام ہے ویسے ہی دے دو۔ فرمایا آپ یتیم ہو، بچے ہیں ابھی، اس لیے یتیموں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں فوتگیاں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی کیا ہے، تیجا بھی کرنا ہے، جمعراتیں بھی کرنی ہیں، پھر 40واں بھی کرنا ہے، پھر یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے۔ وہ سارا مال کس کا ہوتا ہے؟ مسئلہ عرض کر دوں، ہاں مسئلہ عرض کر دوں، ماننا تو ویسے بھی ہم نے نہیں لیکن کر دیتا ہوں، عمل ہم نے ویسے بھی نہیں کرنا۔ فوتگی ہوئی، میں اپنی مثال لے لیتا ہوں، مثال کے طور پر میرے والد صاحب فوت ہوئے، اللہ غریق رحمت فرمائے، اور ہم 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں۔ جب تک والد صاحب کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہمارے اجتماعی جو ہم سب کا اکٹھا گھر ہے اس میں سے پانی بھی دینا کسی کو ناجائز ہے، میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ وہ جو شربت میں پلا رہا ہوں وہ میرے سب بھائیوں کا۔ ہاں اپنی جیب سے کوئی خرچ کرنا چاہتے بہت اچھی بات، اجتماعی پیسوں میں سے 1 روپیہ بھی ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے خرچ کرنا حرام ہے۔ عمل کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہو جی کچھ کچھ میت صاحب چھوڑ کے گئے ہیں، بیٹو او بھائی بیٹوں کی مرضی ہے، کچھ دیں نہ دیں ان کی مرضی ہے۔ ہاں ایک بندہ تقسیم کر لے، تقسیم کے بعد جو مرضی کرے، وہ اپنا سارا حصہ دے دیں، ہر ایک اپنا اپنا حصہ دے دے، تقسیم سے پہلے نہیں۔ اور خاص طور پر جس میں پھر چھوٹے بچے ہوں، یہ چھوٹے بچے تھے، حضور نے فرمایا نہیں 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 تم نابالغ ہو، تمہارے ہاں کرنے کو شریعت تسلیم ہی نہیں کرتی۔ اور باقاعدہ وہ جگہ 40 دینار کی خریدی گئی۔ 40 دینار پتہ ہے اس وقت کا کم از کم 40 کروڑ بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بجی یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اور بس اس کو جو ہے وہ 2-4 اور ان سے زمین ہتھیا لی جائے، نہیں، وہ زمین خریدی گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات کہاں سے چلی تھی کہ ایک صحابی ہزاروں کے مجمع میں گھس گئے تو دوسرے نے کہا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ جب اسلام غالب ہو گیا اور اسلام کے ماننے والے کثیر زیادہ ہو گئے تو ہم نے کہا کہ اب چلو یہ باقی کام یہ لوگ کریں گے جو مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے باغات، ہماری کھیتی باڑی، یہ وہ، پہلے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، آج ادھر جانا، آج ادھر جانا، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ جہاد ہے، فلاں جگہ غزوہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے۔ اب ہم یہ باقی کام جو دین کے ہیں یہ ان کے سپرد، ہم اپنی بس صرف نماز اور اپنے کاروبار کو ذرا کیا کر لیتے ہیں، ذرا کاروبار کو توجہ دیتے ہیں۔ جی کیا کرنا ہے؟ ذرا کاروبار کو اسٹیبلش کر لیں تو ذرا پھر دین کا کام کریں گے۔ رب العالمین نے فرمایا وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، او مسلمانوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جہاد کو چھوڑ کر، یہاں کوئی کیمرہ نہیں لگے ہوئے، بولے تو صحیح نا، جہاد کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ تم جہاد کو چھوڑ دو اور دنیا میں لگ جاؤ، کاروبار میں لگ جاؤ، اپنے ملازمتوں میں لگ جاؤ، پیسے کمانے میں لگ جاؤ، اور جہاد کو کیا کر دو، ترک کر دو گے تو پھر کیا ہوگا، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج امت مسلمہ کیا ہو گئی ہے، ہلاک ہو گئی ہے۔ یہ صرف ہم لاشیں ہیں، ہم کیا ہے، زندہ لاشیں، بس ہماری زندگی اور موت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم زندہ مردہ ایک جیسے، کوئی حیثیت ہے ہماری؟ ہاں کوئی حیثیت نہیں، ہم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ہم 1.5-2 ارب ہیں، کوئی حیثیت ہے؟ ہاں کوئی حیثیت نہیں ہماری۔ کیوں نہیں ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ ہم نے وہ جو راستہ تھا وہ راستہ کیا کر دیا، ہم نے ماشاءاللہ سبحان اللہ پر لے آئے،
جب ماشاءاللہ سبحان اللہ پر لے آئے تو اب یہی ہونا ہے۔ فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق ہیں، یہی اسمبلی والے فاسق ہیں، یہی جج فاسق ہیں، یہ جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ سب کیا ہیں؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، جو قرآن کے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کون ہے؟ فاسق ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، آگے مزید تفصیل انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك۔ اللہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی اعانت فرما، الہ العالمین جو دشمن ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ مسلمانوں کے جتنے بھی لیڈر ہیں یا اللہ ان کو غیرت نصیب فرما، حکمرانوں کو حمیت نصیب فرما، آپس میں اتحاد اور اتفاق فرما کر یا اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ۔